یہ عجیب سچویشن ہوئی ہے جو پاکستان کے جو دو بڑے سیاستدان ہیں، ایک اندر ہے اور ایک بالکل باہر ہے، اور اندر سے مراد تو عمران خان صاحب ہیں جو باہر نہیں آ پا رہے، اور ایک دوسرے نواز شریف صاحب جو کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور آج کی خبر ہے کچھ دیر پہلے کی کہ انہوں نے اپنا جو وہاں پہ قیام تھا اس کو توسیع دے دی ہے، ایکسٹینشن دے دی ہے۔ تو کیا آپ کی پارٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کچھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں لندن بیٹھ کے زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ متی اللہ جان صاحب فار ہیونگ می۔ آپ نے بالکل بجا کہا جی کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور میاں صاحب پاکستان سے چلے گئے ہیں، اور بڑی منتیں ترلوں کے بعد گئے ہیں جی۔ اچھا، ہاں جی، میاں صاحب عمرہ پہ بھی نہیں جا سکے۔ ترلے تو سارے ہی کرتے ہوں گے، لیکن وہ اب تو اپنی گورنمنٹ ہے نا جی، بھائی وزیر اعظم ہے، ان کی صاحبزادی جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، پھر بھی وہ عمرے پہ بھی نہ جا سکیں، اور پھر بڑا مقصد ہے عجیب و غریب طریقے سے، اور یہ شہر اقتدار ہے، یہاں پر خبریں چھپتی تو نہیں ہیں۔ لیکن ویسے تو کہا جاتا ہے کہ باہر نکلنے کے لیے تو سارے ہی سیاستدان منتے ترلے کر رہے ہیں، چاہے پاکستان سے ہی باہر جانے کی بات کیوں نہ۔ سر بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جب وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جب آپ کا کردار جو ہے وہ داغدار ہوگا، یا آپ کی فائلز موجود ہوں گی ریکارڈ کے اوپر، تو پھر یا دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ رجسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کے نام سی ایل میں ڈال دیے جاتے ہیں، آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ کے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ ہاں متی جان صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، آخری جو ڈائریکٹ رابطہ ہوا تھا، ابھی ویری آنیسٹ، وہ جن دنوں ہمارے جنوری میں حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، ایک تو اولاً ان مذاکرات اس دوران ہی ہوا تھا جی، اسی دوران، اچھا، اسی عرصے کے کم و بیش، اور وزیر اعلیٰ کس کا علی رابطہ امین گنڈا پور صاحب ہی واز لیڈنگ دیٹ، اچھا، اور بات چیت ان کی ہوئی اس دوران، اور وہ ان کا ایک پرسنل انیشیٹو تھا۔ لیکن آپ بھی موجود تھے اس میٹنگ میں؟ میں اس میٹنگ میں نہیں تھا جی، لیکن ظاہر ہے چونکہ ہم اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ انگیج تھے، اور اس کمیٹی میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب شامل تھے، تو ہم 4-5 لوگوں کے علم میں کچھ باتیں تھیں، تو وہ آپس میں آپ ڈی بریفنگ کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل کیا ہو تو رہا ہے۔ کیا ڈیمانڈ کیا تھی ویسے اس وقت، کیا ڈیمانڈ تھی؟ سر دیکھیں، ڈیمانڈ اگر میں بتاؤں تو وہ میرا خیال ہے چونکہ آن اوتھ ہے، لیکن نہیں، اوتھ تو آپ نے آئین کے تحفظ کا بھی کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ میں ڈیمانڈ کی حد تک تو نہیں کہتا، لیکن میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ جب ہم حکومتی کمیٹی کے ساتھ بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات نہیں کی جو کہ ان کی طرف سے کی جانی چاہیے تھی، کہ ہم سیاستدان آپس میں بیٹھے ہیں، آئے درمیانہ راستہ نکالتے ہیں، نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن لے کے انہوں نے کون سی بات نہیں کی ویسے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کرنی چاہیے تھی؟ سر انہوں نے پہلی 3 میٹنگز کے اندر تو یہ بات کی کہ آپ جو 9 مئی کا اور 26 کا کمیشن مانگ رہے ہیں، ہم ایگری ہیں، ہمیں آپ لکھ کے دے دیں۔ نہیں، بات ہو رہی تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے جو بات کی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں کرنی چاہیے جو تھی، حکومت کو کرنی چاہیے تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی، وہ بات کیا تھی؟ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا کہ آپ مڈ ٹرم انتخابات کریں، کسی اور طرف سے کہا جائے کہ حکومت 1.25 سال 1.5 سال چل جائے تو یہ سر دیکھیں میں آپ کو 2 چیزیں سر کنفرم کر دوں، میکسیمم 1.5 سال تک کی بات ہو رہی تھی سر، اسی میں آپ کے لیے خبر ہے سر۔ جی جی، عمران خان صاحب ٹائم دے کے کوئی اگریمنٹ کر کے باہر نہیں آئیں گے، اور ظاہر جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو پھر ان سے بات کی گئی ہے اس حوالہ سے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب 9 مئی کے اوپر جب تک کوئی جوڈیشل کمیشن بن کے اس کی انکوائری رپورٹ نہ آئے، عمران خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے بڑا اوپن ہارٹڈلی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ یار آپ انڈیپینڈنٹ، اور یہ بات مذاکرات میں بھی آپ لوگ کنوے کرتے رہے جن کے ساتھ بھی ہم نے کہا سر، ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، ہم تو کوئی ججز کے نام بھی نہیں دے رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ ججز کو جوڈیشل کمیشن، ہر ساری قوم کو پتہ ہے کون انڈیپینڈنٹ ججز ہیں اس ٹائم، ان پہ مشتمل کمیشن بنائیں، ٹائم بارڈ کر دیں، 1 ماہ کر دیں، 2 ماہ کر دیں۔ خان صاحب نے وہاں پر یہ بات کہی کہ اگر 9 مئی کے اندر وہ تمام CCTV فوٹیج چیزیں لائی جائیں، میری پارٹی کا کسی بندے کی میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ کسی ریاستی بلڈنگ پر حملہ ثابت ہو گیا تو میں اس کے اوپر معذرت بھی کروں گا، میں اسے پارٹی سے بھی نکالوں گا، میں اسے ڈس اون بھی کروں گا، جو ابھی تک نہیں کیا۔ سر وہ میری بات سنیں آپ، ایک جس میں میرے پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی، 9 مئی کی FIR ہے فیصل آباد میں ISI حملہ کیس کی، میرے خلاف چلان میں مرکزی ملزم ہوں،
میں بلڈنگ کے نزدیک تو کیا میں اس روڈ کے اوپر بھی نہیں تھا. اچھا سر واپس ہے نا وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جب حکومتی کمیٹی سے مذاکرات ہو رہے تھے تو اسی وقت اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت ہوئی. اچھا مذاکرات تو وہ ختم کیسے ہو گئی؟ میرا ٹوٹ گئی تڑک کر کے یا کیا کچھ؟ سر وہ اس کے اندر دیکھیں ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں ان کے لوگ شامل ہیں. جب ان کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے یا احساس ہوتا ہے کہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے جس کے اندر قطعاً یہ چیز شامل نہیں تھی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے گا. عمران خان نے ایک بات تو پہلے دن ایجنڈے پہ رکھ دی ہے جو کہ کنوے بھی کر دی گئی ہے کہ میں عدالتوں سے اپنے کیس لڑ کے باہر. لیکن الیکشن کے ٹائم پیریڈ کے اوپر کچھ معاملات قریب آ رہے تھے, اس طرح کر کے میکسیمم پیریڈ 1.5 سال کا تھا, اور آپ لوگوں کی کیا سجیشن تھی؟ کہ سر نہیں, ہماری کوئی سجیشن نہیں تھی, اس میں فائنل فیصلہ خان صاحب کا ہی تھا, اور خان صاحب نے ہمیں پہلے دن بڑی 2-3 چیزیں کلیئر کر دی تھی. نمبر 1 نہیں سر پہلے دن کو چھوڑے نا, آپ یہ بتائیں جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جب بات چیت ہوئی سر تو وہ چیزیں آپ لے کے خان صاحب کے پاس تو گئے ہوں گے نا؟ سر میں نہیں گیا, وہ علی امین صاحب, علی امین گنڈرپور صاحب نے کوئی اپڈیٹ دی, کوئی فالو اپ کیا؟ خان صاحب کسی بھی صورت میں ٹائم دے کے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے سر. اچھا وہ یہ کہتے ہیں میں آ کے اسٹرگل کروں گا, عدالتوں سے باہر آؤں گا, میری اسٹرگل کے نتیجے میں گورنمنٹ 2 ماہ میں گزر جائے گر جائے تو بھی ہماری قسمت, گورنمنٹ اگلے 3 سال نکال جائے تو گورنمنٹ کی قسمت. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں پیور پولیٹیکل سسٹم کے تحت میں اپنی اس جدوجہد کو کر کے آؤں گا, میں کوئی ایسا ایگریمنٹ کر کے نہیں آؤں گا جس میں کوئی محفوظ ٹائم دے دیا جائے یا محفوظ راستہ دے دیا. اوکے, ہاؤ ڈو وی نو کہ اس وقت پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کر رہی؟ اس کا کوئی ثبوت سوائے وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ڈیالہ جیل کے باہر سے, آپ بھاگ کے پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں یا وہ آپ کو بٹھا رہے ہیں, جو بھی ہیں, مطلب اس کے علاوہ کوئی ثبوت ہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت؟ سر بلند تو ہم بیٹھے ہی نہیں, وہاں پہ پولیس نے آ کے ہمیں کہا کہ آپ کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا ہے. مجھے قاسم زمان صاحب کو پہلی گرفتاری پہ بتایا گیا کہ یو آر گوئنگ ٹو لاہور, آپ کی لاہور کی ایف آئی آر میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے, اور خان کی بہنوں کی یہ تھانہ کوسار میں, اور انہیں ویمن پولیس اسٹیشن لے جا رہا ہے. اچھا زبانی پھر پریزن وین لے کے آگے نا سر. اس مرتبہ تو لیڈر آف دا اپوزیشن ساتھ تھا, نیشنل اسمبلی بھی اور پنجاب اسمبلی بھی. اس مرتبہ انہوں نے کہا جی پریزن وینس میں. اچھا جب ہمیں کھانے کے لیے روکا گیا تو ہمیں کہا گیا کھانا کھا لیں, آپ کا سفر لمبا. میں نے پوچھا, میں نے کہا کتنے جا رہے ہیں؟ تو وہ آفیسر مجھے کہنے لگا کہ جی آپ 4 لوگ جو مرد ہیں ان کا سفر تو سائیوال سے آگے ہے. اچھا ہاں جی. پھر اس کے بعد کچھ فون کالز وہیں پہ کھڑکیں, اور پھر وہ ایک افراتفری کی کیفیت ہوگی, اور جا کے پھر 20 کلومیٹر بعد موٹر وے پہ اتار دیا. اچھا میں اس میں سر آپ کو ایک بات عرض کروں, یہ تو وہ اس کی کلیریفیکیشن تھی یا وہ بتانا مقصود تھا کہ کیا ہوا, لیکن تحریک کس طرف جا رہی ہے نا, کیونکہ کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی ہے. سر دیکھیں ایک بات مطیع الجان صاحب ریئلٹی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور تمام لوگوں کا یہ فیصلہ تھا, تمام اتحادی جماعتوں کا, کہ عید کے فوراً بعد ہم ایک بڑی تحریک کی طرف جائیں گے. اس کے اندر 2 بڑی عید کا تو نہیں تھا, نہیں چھوٹی تھا. اس کے اندر 2 ہرڈلز آئیں. اب ان ویری آنیسٹ جی میں بات سیدھی کر دیتا ہوں, اس لیے بعض اوقات جو مان جاتا ہوں. ایک پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرنل کوئی اختلاف رائے آپس میں پارٹی میں شروع ہوا, اس کی وجہ سے توجہ بٹی. دوسرا یہ تھا کہ تحریک کے اندر ہم باقی تمام چیزیں فائنلائز کر چکے ہوئے ہیں. ایک JUIF کا صرف ایشو تھا کہ ان کے ساتھ ہمارے معاملات کہاں پہ جا کے کلوز ہوتے ہیں. اس کے اندر 2 رکنی کمیٹی بنی, کامران مرزا صاحب اور اسد کیسر صاحب پر مبنی. کامران مرزا صاحب سے میری عید سے 1 دن پہلے بات ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب عید تک پاکستان سے باہر تھے, وہ قطر تھے یا کسی اور ملک میں موجود تھے. اور اسد کیسر صاحب کی بیٹی اسپیشل چائلڈ ہیں, ان کی سرجری تھی, وہ گزشتہ رات پاکستان میں واپس آ گئے ہیں. اب ہم نے پرسوں سربراہی میٹنگ رکھ لی ہے, اور یہ ایک ان ریزالوڈ ایشو ہے. یہ میرا خیال ہے کہ پرسوں تک ہمارے سامنے سچویشن کلیئر ہو جائے گی. اسد کیسر صاحب, میرا زائد رائے ہے کہ اوپینین ہے کہ شاید مگر مولانا صاحب کی ایک یہ بھی تو شرط ہے نا کہ آپ اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتے ہیں تو پھر ہم بات نہیں کریں گے. تو آپ نے مولانا صاحب کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ملاقات نہیں ہے, کوئی رابطے نہیں ہیں؟ سر جو میرے پاس اطلاع آئی تھی اس کے اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ والی بات تو شامل نہیں تھی. جو دونوں طرف سے یہ ایک رکنی کمیٹی نے چیزیں فائنلائز کی تھی. لیکن اگر مولانا صاحب یہ چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہ ہو تو پھر یقیناً پھر وہ بات 2 طرفہ, ہر 2 فریقین, ہر 6 فریقین, ہر 4 فریقین پر اپلائی کریں گے سر. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مولانا صاحب خود تو رابطے میں رہے اور آپ کو نہیں. سر میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ بس میں بھی اسے آدمی ہوں, MWM بھی ہے, ہم میں سے کوئی چلا جائے رابطے میں. آپ لوگوں کی بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ اگر یہ طے
ہو گیا تو پھر مولانا صاحب بھی رابطہ نہیں کریں گے. بالکل سر. اب ہم جو چیز ہے وہ ڈرافٹ اس وقت اسد کیسر صاحب کے پاس ہے جو فائنلائز ہوا ہے. اسد پولیٹیکل لیڈرشپ کو گزشتہ 2 ماہ سے اندر نہیں جانے دیا گیا, اس وجہ سے خان صاحب سے اس کی اپروول نہیں آ سکی. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ ڈرافٹ فائنل کر دیا ہے, ان کی طرف سے کامران مرزا صاحب نے فائنل کر دیا, وہ فائنل کر دیا. تو ویسے آپ لوگوں کے کیا ریکمنڈیشن کیا ہوگی اس ڈرافٹ کے حوالے سے خان صاحب کو؟ سر جو ہمارے پاس ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ایسا کوئی بڑی چیز ہے یا ایسا کوئی بحران ہے. ایک جب آپ ظاہر اتحاد کے اندر جاتے ہیں تو اس کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس کے اندر میری نظر میں کوئی اتنی بڑی کوئی چیز تو ابھی تک نہیں ہے. کیا مولانا کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ کے اوپر بات ہونی چاہیے؟ نہیں, اس کے اندر نہیں ہے سر, اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے, چونکہ مولانا صاحب خود کہتے ہیں کہ الیکشن ریٹ تھا اور وہ الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے. وہ تو کے پی کے الیکشن کا بھی کہتے ہیں کہ ریٹ تھا. سر وہ کہتے ہیں, ہم نے ان کو اس کو ریٹرن میں آفر کیا تھا وزیر اعلیٰ کے پی کے بہاف کے اوپر کہ آپ جن جن حلقوں کی نشاندہی کرتے ہیں ہم وہ حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں, آپ ری کاؤنٹنگ کروا